اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نؤخره الا لاجل معدود یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی وسعید فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ سورہ ہود آیات 104 سے 107۔ یاد رہے کہ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بستی کو پکڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ انتہائی شدید ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا تھا کہ یقیناً ان باتوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان لانے والے ہیں۔ ایسے دن جس دن ہر انسان نے بالآخر اللہ کے حضور حاضر ہو جانا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نُؤَخِّرُهُ، اور ہم نہیں مؤخر کرتے اس کو، الا مگر لِأَجَلٍ معدود، ایک گنی ہوئی مدت تک۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ اس کے آنے میں ابھی اتنی مدت باقی ہے کہ اپنی من مانی کر لی جائے۔ یہ غیر محدود مدت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس نے بالآخر واقع ہونا ہے، اور جس طرح حدیث مبارکہ میں آیا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو انسان بھی مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ قبر میں اترتے ہی اس سے سوالات و جوابات شروع ہو گئے، یا تو جنت کے باغوں میں سے کسی باغ کی کھڑکی کھول دی گئی، یا جہنم کے گڑھوں میں سے کسی گڑھے کا حصہ بن گئی۔ تو جب اصل حقیقت یہ ہے تو اس میں کیا شبہ کہ قیامت کے آنے میں بس اتنے ہی دن باقی ہیں جتنی تمہاری زندگی، اور زندگی کتنی باقی ہے اس کے بارے میں بھی لمحے کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ کتنا عرصہ جئیں گے۔ پھر روز قیامت کیا ہوگا؟ یوم یأتی، پھر وہ دن آئے گا، لا تکلم، نہیں بات کرے گا، نفس، کوئی بھی جان، کوئی بھی نفس، الا باذن، مگر اللہ کی اجازت سے۔ تو جب وہ گھڑی آئے گی تو کسی کی کیا مجال ہوگی کہ اللہ کے اجازت کے بغیر کوئی اس سے بات کرنے کے لیے زبان ہلا سکے۔ یہ مشرکین کے اس گمان کی تردید ہے کہ ان معبودوں کو اللہ کے ہاں عزت اور اعتماد کا وہ مقام حاصل ہے کہ خواہ ان کے اعمال کچھ ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ اپنے پجاریوں کو بہرحال چھڑا ہی لیں گے، اور اللہ ان کی دلداری میں مجبور ہو کر ان کی سفارش سنے اور ان کی بات مانے گا۔ فرشتوں کی نسبت ان کا گمان تھا کہ یہ اللہ کی چہتی بیٹیاں ہیں، اور جس طرح چہتی بیٹیاں ناز اور تدلل سے اپنی ہر بات اپنے باپ سے منوا لیتی ہیں، اسی طرح یہ اپنے باپ یعنی اللہ سے سارے لوگوں کو بخشوا لیں گی جو دنیا میں ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس آیت نے ان تمام بے بنیاد اور خیالاتی توقعات کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اللہ کا کسی کی ناز برداری کرنا تو درکنار، اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی بات بھی نہیں کر پائے گا۔ فمنہم، پس ان میں سے، شقی، بدبخت ہوں گے، وسعید، اور نیک بخت ہوں گے۔ یعنی جو لوگ محشر میں جمع ہوں گے ان میں سے کچھ بدبخت اور محروم القسمت ہوں گے، اور کچھ خوش بخت اور کامیاب لوگ ہوں گے، اور اسی اعتبار سے پھر ان کا انجام ہوگا، جس طرح فرمایا اما الذین، پس رہے وہ لوگ، شقو، جنہوں نے بدبختی کی، ففی النار، پس وہ آگ میں ہوں گے، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، زفیر و شہیق، چلانا اور گھگیانا ہوگا۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں پڑے ہوں گے، اور اس میں ان کا حال یہ ہوگا کہ لہم فیہا زفیر و شہیق۔ زفیر اور شہیق دونوں لفظ گدھے کی چیخ کے لیے آتے ہیں۔ جب وہ چیختا ہے تو سانس وہ باہر کی طرف نکالتا ہے تو اس کو زفیر کہتے ہیں، اور جو سانس اندر کی طرف لے جاتا ہے اس کو شہیق کہتے ہیں۔ یہ دوزخیوں کے چیخنے، چلانے اور رونے کی تعبیر ہے، اور جو ان لفظوں میں حقارت ہے وہ بالکل واضح ہے۔
اب یہ کب تک رہیں گے؟ خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس آگ میں، جہنم میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک قائم رہیں گے، دائم رہیں گے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، سوائے یہ کہ جو چاہے تیرا رب۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ اسی دوزخ میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے۔ ظاہر ہے یہ اس آسمان اور زمین سے یہ موجودہ آسمان اور زمین مراد نہیں ہے، یہ آسمان اور زمین تو ظہور قیامت کے وقت ختم ہو چکے ہوں گے، بلکہ وہ آسمان اور زمین مراد ہیں جو نئے قوانین کے تحت قیامت کے وقت ظہور پذیر ہوں گے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر اشارہ فرمایا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ اس دن آسمان کو بھی اور زمین کو بھی بدل دیا جائے گا، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے، یعنی اس دائمی عذاب میں سے اگر کسی کو چھڑانا چاہے تو وہ رب تعالیٰ ہی واحد ہستی ہے جو اس کو وہاں سے نکال سکتی ہے، باقی جن سے آس امید دنیا میں لگا رکھی ہے ان میں سے کوئی بھی ان کے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ ان ربک، یقیناً آپ کا رب، فعال لما یرید، خوب کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے، تمام کے تمام اختیارات اسی رب کے ہیں، جو وہ چاہے گا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل کے ساتھ ہم تمام لوگوں کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ۔ سورہ ہود، آیات 108 اور 109۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ دو ہی گروہ ہوں گے، یا تو شقی ہوں گے یا سعید ہوں گے۔ جو اشقیاء ہیں وہ بدبخت لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں دوسرے گروہ کے بارے میں جن کو سعداء، سعید، خوش بخت کہا گیا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، رہے وہ لوگ، سعدوا، نیک بخت ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے۔ بدبختوں کے بارے میں جانا، فَفِي النَّارِ، وہ جہنم میں ہوں گے۔ اب اہل سعادت کے بارے میں کہ یہ لوگ جنت میں ہوں گے، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، اس جنت میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک قائم رہیں گے آسمان اور زمین۔ اور پچھلی آیت میں ہم یہ بات جان چکے تھے کہ وہ زمین اور آسمان، یہ زمین اور آسمان نہیں ہوں گے جو موجودہ ہیں، بلکہ انہیں تبدیل کر دیا جائے گا۔ الا ما شاء ربک، سوائے یہ کہ جو تیرا رب چاہے، مگر تیرا رب جو چاہے، کہ استثناء سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ ان کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے، لیکن یہ تبدیلیاں خیر سے شر کی طرف نہیں ہوں گی، بلکہ خوب سے خوب تر کی طرح ہوگی۔ نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے تو مزید نعمتیں عطا کر دی جائیں گی، اس لیے فرمایا عطاء غیر مجذوذ، ان کو جو عطا ہوگی وہ غیر منقطع ہوگی، ختم ہونے والی، منقطع ہو جانے والی نہیں ہوگی۔ فلا تکن فی مریۃ، پس آپ کسی شک میں نہ پڑ جائیں، مما یعبد ہؤلاء، اس بارے میں کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ بارہا اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کئی جگہ پر قرآن مجید میں گو ظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، لیکن مقصود اس میں مخالفین ہوتے ہیں، چونکہ وہ اپنی ضد کے سبب سے لائق خطاب نہیں رہ جاتے،
اس وجہ سے بات ان کو خطاب کر کے کہنے کے بجائے پیغمبر کو خطاب کر کے کہہ دی جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے شرک پر جماؤ سے یہ غلط فہمی لاحق نہ ہو جائے کہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے۔ بس جس طرح ان کے باپ دادا بے سمجھے بوجھے ان پتھروں اور خیالی دیوتاؤں اور مورتیوں کو پوجتے آئے ہیں، اسی طرح یہ بھی اپنی عقلوں پر پٹی باندھے یہی عمل کیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کرتے الا مگر کما یعبد آباؤہم، جس طرح کے پوجتے تھے ان کے آباء و اجداد من قبل، اس سے پہلے۔ تو جہالت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے سامنے جب دلیل رکھی جاتی ہے تو اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم تو وہی عمل کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ تو مشرکین مکہ کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے نہیں کہا کہ بیت اللہ میں بت رکھ دیں، مورتیاں اور مجسمے بنا لیں اور پھر ان کی عبادت اور پرستش کرنا شروع کر دیں، بلکہ یہ اپنے باپ دادا کو دیکھ کر اسی طرح یہ عمل کیے جا رہے ہیں، تو نسل در نسل اس گمراہی میں مبتلا چلے آ رہے ہیں۔ ایسے لوگ بے وقوفوں کی جنت میں رہتے ہیں، اس لیے فرمایا وَإِنَّا، اور یقیناً ہم لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ضرور بضرور پورا پورا بدلہ دیں گے ان کو ان کے حصے کا، غیر منقوص، بغیر اس میں کوئی کمی کیے۔ تو اب جب یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان معبود باطلہ کی پرستش کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، تو اسی کے مطابق پھر روز قیامت ان کو سزا ملے گی۔ در حقیقت یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور شرک کی معافی اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ ہاں، اگر انسان مرنے سے پہلے توبہ طائب ہو جائے، رجوع کر لے، تو پھر تو معافی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کی موت ہی شرک پر ہو جائے تو پھر ایسے شخص کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خالص اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔